السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام جہاں ہم تاریخ کی ان عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے برصغیر کی آزادی اور مسلمانوں کے سیاسی شعور کو نئی سمت دی۔ آج کی اس خصوصی دستاویزی رپورٹ میں ہم بات کریں گے مولانا شوکت علی کی، جنہوں نے اپنے بھائی مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ مل کر تحریک خلافت کی قیادت کی، برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کی اور برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ کون تھے مولانا شوکت علی؟ کس طرح ایک سرکاری ملازم سے آزادی کے عظیم رہنما بنے؟ تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی اور ان کی سیاسی جدوجہد نے برصغیر کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے؟ آئیے شروع کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ ابتدائی زندگی۔ برصغیر کی تاریخ میں مولانا شوکت علی کا نام آزادی، جرأت اور مسلم اتحاد کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا شوکت علی 10 مارچ 1873 کو ریاست رامپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالعلی خان ریاست رامپور میں علی سرکاری اور اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ کم عمری میں والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ مشہور بی اماں نے اپنے دونوں بیٹوں شوکت علی اور محمد علی جوہر کی بہترین تربیت کی۔ بی اماں نے اپنے بچوں میں مذہبی اقدار، حب الوطنی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد شوکت علی نے علی گڑھ اور محمدن انگلو اور اورینٹل کالج سے تعلیم حاصل کی، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ سرکاری ملازمت سے سیاست تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولانا شوکت علی نے برطانوی حکومت کے محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ چند برس بعد انہوں نے ریاست رامپور کی انتظامیہ میں بھی خدمات انجام دی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو صرف ملازمت نہیں بلکہ قیادت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ کر عوامی خدمت اور سیاست کا راستہ اختیار کیا۔ پہلی جنگ عظیم اور خلافت کا سلسلہ۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ کو شدید نقصان پہنچا۔ عثمانی سلطان کو دنیا بھر کے بہت سے مسلمان خلیفہ تصور کرتے تھے۔ جب اتحادی طاقتوں نے خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کے مسلمانوں میں شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ اسی پس منظر میں تحریک خلافت وجود میں آئی۔ تحریک خلافت کی قیادت مولانا شوکت علی اور ان کے بھائی مولانا محمد علی جوہر تحریک خلافت کے سب سے نمایاں رہنما بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیا، مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت دی۔ ان کی تقاریر میں جذبہ، جرأت اور ولولہ نمایاں ہوتا تھا۔ ہزاروں افراد ان کے جلسوں میں شریک ہوتے۔ جلد ہی تحریک خلافت پورے ہندوستان میں ایک عوامی تحریک بن گئی۔ گاندھی کے ساتھ اتحاد۔ مہاتما گاندھی نے تحریک خلافت کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے عدم تعاون تحریک کو خلافت تحریک کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بڑی تعداد میں ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ سیاسی جدوجہد میں شریک ہوئے۔ مولانا شوکت علی اور گاندھی نے ملک بھر میں مشترکہ جلسے کیے۔ انہوں نے عوام سے برطانوی حکومت کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ گرفتاری اور قید۔ برطانوی حکومت سے تحریک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو خطرہ سمجھا۔ 1921 میں مولانا شوکت علی اور محمد علی جوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر بغاوت، اشتعال انگیزی اور حکومت مخالف سرگرمیوں کے الزامات لگائے گئے۔ دونوں بھائی کئی برس تک قید میں رہے۔ قید کے باوجود ان کے حوصلے کم نہ ہوئے۔ ان کی گرفتاری نے تحریک کو مزید شہرت دی۔ بی اماں کا کردار۔ مولانا شوکت علی کی والدہ بی اماں بھی تحریک آزادی کی نمایاں شخصیت تھیں۔ انہوں نے خواتین کو گھروں سے نکل کر قومی جدوجہد میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ وہ عوامی اجتماعات سے خطاب کرتیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی کو قوم کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ خلافت تحریک کا اختتام۔ 1924 میں ترکی کے رہنما مصطفیٰ کمال
تاترک نے خلافت کا ادارہ ختم کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد تحریک خلافت اپنے بنیادی مقصد سے محروم ہو گئی۔ اگرچہ تحریک ختم ہو گئی لیکن اس نے ہندوستان کے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ اسی تحریک نے بعد کی مسلم سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مسلم لیگ سے تعلق۔ تحریک خلافت کے بعد مولانا شوکت علی نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ انہوں نے مختلف قومی اور مسلم تنظیموں کے ساتھ کام کیا، بعد ازاں مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ اگرچہ ان کے بعض سیاسی نظریات وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے لیکن مسلمانوں کی نمائندگی ان کی سیاست کا بنیادی مقصد رہی۔ گول میز کانفرنس 1930 کی دہائی میں ہندوستان کے آئینی مستقبل پر لندن میں گول میز کانفرنس منعقد ہوئی۔ مولانا شوکت علی نے بھی ان مباحث میں شرکت کی۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور نمائندگی کے حق میں مؤثر انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ شخصیت: مولانا شوکت علی نہایت دلیر مقرر تھے۔ ان کی آواز میں جوش اور اعتماد نمایاں تھا۔ وہ عوام سے براہ راست رابطہ رکھتے تھے اور سادہ لباس، مضبوط کردار اور بے باک انداز ان کی پہچان تھی۔ وہ اتحاد، قربانی اور قومی خدمت پر یقین رکھتے تھے۔ وفات: نومبر 1938 یعنی کہ 26 نومبر کو مولانا شوکت علی کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک بڑا نقصان تھی۔ انہیں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے قریب سپرد خاک کیا گیا جو ان کی زندگی بھر خلافت اور مسلم دنیا سے وابستگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی ورثہ: تاریخ دان مولانا شوکت علی کو تحریک خلافت کے اہم ترین قائدین میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کی۔ ان کی جدوجہد نے آزادی کی تحریک کو نئی رفتار دی۔ اگرچہ تحریک خلافت اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی لیکن اس نے ہندوستان کی قومی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج بھی مولانا شوکت علی کو جرات، استقامت اور قومی خدمت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مولانا شوکت علی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قوموں کی تقدیر صرف طاقت سے نہیں بلکہ عزم، اتحاد اور قربانی سے بدلتی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ مل کر ایسی تحریک کی قیادت کی جس نے برصغیر کی سیاست میں ایک نئی روح پھونک دی اور لاکھوں مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے متحد ہونے کا حوصلہ دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ خصوصی تاریخی رپورٹ پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور تاریخ سے متعلق مزید مستند دستاویزی پروگراموں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔